السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اب اٹھ بھی جاؤ معصومہ. امی نے تیسری بار آ کر میرا کمبل کھینچا تو میں غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی. اف اماں کیا ہے، چھٹی کے دن بھی نیند پوری نہیں کرنے دیتی. چھٹی کا مطلب کیا آدھے دن تک سونا ہوتا ہے؟ چل اٹھ جا شاباش، نماز پڑھ لے، قضا ہو جائے گی. اماں نے دوبارہ کمبل میں گھستے مجھے دیکھ کر کہا. تو قضا پڑھ لوں گی اماں، پلیز آج سو لینے دیں. نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں. نہ بچے، فجر کے وقت فرشتے تمہارے حصے کا رزق لے کر آتے ہیں، اماں نے پیار سے کہا. تو پھر آپ بھیا سے کہیں وہ لے لے میرے حصے کا رزق. ویسے بھی میرے حصے کا سارا رزق تو اب بھیا کو ہی کھلاتی ہیں. میرے جواب پر اماں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میرا کمبل کھینچ کر طے کرتے ہوئے کہا، چل اٹھ جا اب، صبح صبح فضول بکواس کر کے مجھے غصہ نہ دلا. اب اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اور سنو، نماز پڑھ کے سونا مت، قرآن پاک پڑھو، اور ہاں چائے میرے لیے بھی بنا لینا. اماں جو خود نماز پڑھ چکی تھیں جائے نماز طے کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی جیسے انہوں نے میرا دماغ پڑھ لیا ہو. اماں میں ضرور کوئی ایسی طاقت تھی جس سے ہمیشہ میرا دماغ پڑھ لیتی تھی. ذرا لان میں بھی چکر لگا لینا معصومہ، شاید اخبار والا پھینک گیا ہو اخبار، اماں نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا. ہر کسی کی ماں نا آپ کی طرح نہیں ہوتی کہ بچوں کو صبح صبح اٹھا کے بٹھا دے. اخبار والا 8 بجے آتا ہے. میں نے اپنا غصہ اخبار والے پہ اتارا اور تسبیح اٹھا کر لان کی طرف نکل آئی. باہر زبردست نظارہ تھا. پو پھٹنی شروع ہو چکی تھی تو چڑیوں کی چہچہاہٹ نے الگ سما باندھ رکھا تھا. اس ایک پل میں مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ خدا کی یہ ننھی سی مخلوق صبح صبح اس کی حمد و ثنا شروع کر دیتی ہے اور ہم اشرف المخلوقات نرم گرم بستروں میں خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر تک میں وہیں چہل قدمی کرتی رہی، پھر لان میں ہی پڑے ہوئے جھولے پر بیٹھ گئی اور درود شریف کی تسبیح کرنے لگی. پڑھتے پڑھتے میں ماحول سے بالکل غافل سی ہو گئی تھی کہ بابا کی آواز پہ آنکھیں کھولی. سو گئی ہو یا کھو گئی ہو؟ بابا نے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں بابا، سو نہیں رہی، درود شریف پڑھ رہی تھی، لیکن صبح صبح اتنی خاموشی، اتنا سکون ہے کہ مجھے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دل کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. دیکھا صبح سویرے اٹھنے کے فائدے. صحت تو اچھی ہوتی ہی ہے، عبادت کا مزہ بھی آتا ہے، دل کو بھی سکون ملتا ہے. بابا نے مسکرا کر اخبار اپنے سامنے کھول لیا. لیکن بابا، چھٹی کا ایک ہی دن آتا ہے، اس دن تو روٹین تھوڑی ہٹ کے ہونی چاہیے نا. کیوں؟ کیا چھٹی کے دن قدرت اپنی روٹین تبدیل کر لیتی ہے؟ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے، یا تم کھانا پینا چھوڑ دیتی ہو؟ پھر سونے جاگنے کے اوقات کیوں بدل جائیں؟ بابا نے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا. جی جی بالکل ٹھیک. آپ کو تو ماں کا ہر کام ٹھیک ہی لگتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ صبح سویرے اٹھنے کا معمول اماں نے ہی بنا رکھا ہے، اس لیے آپ کو ٹھیک ہی لگے گا. میں منہ بسوڑ کے بولی. میری بھولی پیاری بیٹی، تمہاری ماں کا کام مجھے ٹھیک نہیں لگتا، بلکہ وہ ہر کام ٹھیک کرتی ہیں. اچھا تو پھر بھیا کو کیوں نہیں اٹھاتی صبح سویرے؟ میں جل کے بولی. اسے کیوں اٹھائیں؟ وہ تو خود ہی میرے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، پھر مارننگ واک کے لیے پارک. دیکھو ہے اس کی گاڑی. بابا نے گیراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سچ میں بھیا کی گاڑی نہیں تھی. میں شرمندہ ہوتی ہوئی بولی. چائے پئیں گے آپ؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، بابا ہنستے ہوئے بولے. میں کچن میں آئی تو پورا سنک گندے برتنوں سے بھرا ہوا تھا. تبھی مجھے اپنی کوتاہی پہ غصہ آیا. حالانکہ ماں نے رات بار بار کہا تھا کہ کچن صاف کر کے سونا، مگر بھیا ایک نئی مووی لائے تھے، بس اسے دیکھنے کی جلدی میں کچن گندا ہی چھوڑ گئی. غصہ آ رہا ہے نا اپنی کوتاہی پر؟ اماں نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا. اماں پلیز لیکچر نہیں، صبح صبح تو بالکل بھی نہیں. میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا. بے وقوف لڑکی، ہمارے بڑوں کے یہ لیکچر ہی ہیں جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر کے ہمیں سنوارنے کا موقع دیتے ہیں. یاد رکھو، سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے سدا نہیں رہتے. اچھا آج معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. تم برتن دھو لو، میں ناشتہ بنا لیتی ہوں. اماں کو شاید میری حالت پہ رحم آ گیا تھا. اماں ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو. کیا آپ حفصہ باجی اور ہمنہ باجی کے ساتھ بھی اتنا ہی ظلم کرتی تھیں؟
تم پر کون سا ظلم کرتی ہوں؟ پہلے اس بات کا جواب دو۔ اماں فوراً میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اتنا تو ظلم کرتی ہیں آپ، صبح سویرے جگا دیتی ہیں، چھٹی والے دن بھی نیند پوری نہیں کرنے دیتی، رات کچن صاف کرو، بابا اور بھائی کے کپڑے جیسے ہی سوکھیں فوراً استری کر کے الماری میں لٹکاؤ۔ بچپن سے آج تک کبھی آپ نے مجھے میری مرضی کرنے دی؟ یہاں تک کہ مجھے میری مرضی کی کبھی کوئی چیز تک نہیں لینے دی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے کہیں سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے بے بسی سے مجھے رونا آ گیا۔ میرے آنسو دیکھ کر اماں دکھی ہوئی اور غصے میں آ گئی۔ نیند چھٹی والے دن ہی کیوں، روز پوری کرو، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح خود بخود جلدی آنکھ کھل جائے گی، نیند بھی پوری ہو جائے گی، طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ بابا اور بھائی کے کپڑے سوکھنے کے ساتھ اس لیے استری کرواتی ہوں، 2-3 گھنٹے کی محنت پورے ہفتے کا آرام دیتی ہے۔ پورا ہفتہ مرد آرام سے دفتر کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ رات کو کچن اس لیے صاف کرواتی ہوں کہ ایک تو ساری رات برتنوں پر کاکروچ چھپکلیاں نہ پھریں، دوسرا صبح صبح صاف کچن دیکھ کر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ باقی رہی اپنی مرضی کرنے کی بات، تو تمہیں ابھی تک نا صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے نکال کے بیٹھ جاتی ہو، گرمیوں میں سردیوں کے۔ مان لیا محبت اندھی ہوتی ہے، مگر ماں تو اندھی نہیں ہوتی کہ بچہ آگ مانگے تو ماں کوئلہ پکڑا دے۔ میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہوں، اور اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے نا تم اڈاپٹیڈ ہو تو پھر یوں ہی صحیح۔ اماں نے میری سادہ سی بات کے جواب میں لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔ ارے بھائی کون اڈاپٹیڈ ہے؟ بھیا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری چھوٹی بہن، اماں نے جل کے جواب دیا۔ دو بیٹیوں کی موجودگی میں تیسری اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کرنا ہی تھی تو ایک بیٹا اڈاپٹ کر لیتی، بھیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا دماغ نہیں خراب، اللہ کا شکر ہے اس نے جتنی اولاد دی۔ یہ تو اس لڑکی کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم ناشتہ کرو، میں تمہارے بابا کو چائے دے کر آتی ہوں۔ اماں غصے میں بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ کیا ہوا ہڈ حرام لڑکی؟ بھیا نے میرا مذاق اڑایا۔ سارا دن تو کام کرتی ہوں بھیا، پھر بھی آپ بہت خوش نہیں ہوتے مجھ سے۔ جب میں چلی جاؤں گی نا اپنے گھر تب یاد کرنا۔ اب میں باقاعدہ رونے لگی۔ اپنے گھر؟ بے وقوف لڑکی، یہ تمہارا اپنا گھر نہیں؟ ماں باپ کے گھر پہ لڑکی کا زیادہ حق ہے۔ یہاں کام کرو گی تو تعریف اور محبت پاؤ گی، سسرال میں تو اسے ڈیوٹی کہا جاتا ہے، اسٹوپڈ۔ بھیا نے پیار سے ڈانٹا تو میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، BA کے پیپرز مکمل کر کے نا میں آرام کروں گی فل ٹائم، فیصلہ کن انداز میں بولی۔ مگر اماں تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہیں، بھیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں ایک دم گھبرا گئی۔ نہ بابا نہ، میں نہ بولوں، منہ نہ کھولوں گا، اماں کا راز اماں ہی بتائیں گی۔ بھیا چائے کا کپ لے کر باہر چلے گئے اور میرے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اماں کو منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ جلد ہی اپنی دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو ہمراز بنا لوں گی۔ دل ہی دل میں اپنی خالہ کے بیٹے جبران کو چاہنے لگی تھی، اگرچہ ہم دونوں میں سے کبھی کسی نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ایک دوسرے کے دل کی حالت سے ہم دونوں خوب آگاہ تھے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ہم دونوں کی آنکھوں نے ایک دوسرے کو محبت کے پیغام پہنچا دیے تھے۔ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں میں صرف اور صرف جبران کو چاہتی تھی۔ میں فیصلہ کر کے اٹھی اور فون لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حفصہ باجی کو تمام صورتحال سے میں نے اسی شام آگاہ کر دیا۔ پھر اسی پریشانی اور اماں کی ڈانٹ ڈپٹ کے دوران امتحانات آ کے گزر گئے، اور ہفتہ بعد ہی رات کو اماں وہ خطرناک موضوع لے کر آ گئی جس کی گھنٹیاں کئی دن سے میرے دماغ میں بج رہی تھی۔ معصومہ، تمہارے لیے 2 پرپوزل آئے ہیں۔ ایک تو تمہاری خالہ کا بیٹا جبران ہے، دوسرے تمہارے بابا کے دوست انکل اسد کا بیٹا فرحان۔ مجھے حفصہ نے بتایا ہے کہ تمہارا رجحان جبران کی طرف ہے، جبکہ میرے خیال میں فرحان تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں دونوں کو ان کے بچپن سے جانتی ہوں۔ جبران ضدی، غصے کا تیز ہے، تمہارے جیسی حساس لڑکی کا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ فرحان بڑا نرم مزاج اور حساس لڑکا ہے، میرے خیال میں تمہارے لیے اچھا جیون ساتھی ثابت ہوگا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہاں بھی اماں نے اپنی ہی مرضی چلانا شروع کر دی۔ اماں، یہ میری زندگی ہے، کم از کم ایک بار تو مجھے فیصلے کا حق دیں۔ میں رونے والی تھی۔ زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق؟ بے وقوف لڑکی، تم نے ابھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے ٹھیک سے، جو اس کی اونچ نیچ کو سمجھ سکو۔ کبھی کبھی جو دور سے دکھائی دیتا ہے نزدیک آنے پہ ویسا نہیں ہوتا۔ تم اتنی سمجھدار ہوتی تو مجھے کبھی اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اماں نے کہا تو میں ان کی سنگ دلی پر رونے لگی۔
لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ ہر حال میں اپنا فیصلہ منوا کے رہوں گی، اور پھر ضد سے بات بھوک ہڑتال پر آ گئی۔ مگر اماں تو جیسے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا میں ان کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں۔ 3 دن سے میں بھوکی پیاسی پھر رہی تھی، مگر اماں کے سینے میں تو جیسے دل کی جگہ پتھر فٹ ہو گیا تھا۔ انہیں میرے کمرہ بند کر کے رونے، بھوکا رہنے سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ مگر یہ سچ ہے، وہ میری ماں تھی، انہیں میری تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ میری پسند انہیں سب چیزوں سے آگے ہونی چاہیے تھی، اور پھر یہاں کوئی غیر نہیں، ان کی اپنی سگی بہن کا بیٹا تھا۔ بالآخر چوتھے دن اماں کھانے کی ٹرے لیے میرے کمرے میں تھی۔ ہو گیا تماشا کہ ابھی کچھ باقی ہے؟ آپ کو مجھ سے پیار نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ رو رو کے میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ چلو اچھا ہے، جلدی پتہ چل گیا، مگر تماشا ختم کرو اب یہ۔ تمہارے باپ بھائی تک نا میں نے یہ بات نہیں جانے دی۔ انہیں یہی کہا ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے، اس لیے شرما کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر کے مردوں تک اگر جوان لڑکیوں کے عشق و معاشقے کے چکر جائیں نا تو بہت اور طرح سے لیتے ہیں وہ اس سب بات کو، اور پھر ساری زندگی نا یہ بدنامی بن کر لڑکی کا پیچھا کرتی ہے۔ اور ویسے نا میں ان بھوک ہڑتالوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں۔ تم سے پہلے ویسے تمہاری دونوں بڑی بہنیں بھی شادی سے پہلے یہ بھوک ہڑتالیں کر چکی ہیں، اور دیکھ لو آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، شوہروں اور بچوں کے ساتھ۔ میں دل میں حیران ہوئی تھی کہ مجھے بھی یہ بات آج پتہ چلی۔ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں معصومہ، لیکن جان بوجھ کر اندھی محبت کرنا ضرور گناہ ہے۔ سوچو جبران میرا سگا بھانجا ہے تو تم میری بیٹی، مجھے بھی خوشی ہوتی یہ رشتہ جوڑ کر، مگر میں تم دونوں کے مزاجوں کو جانتی ہوں، اس لیے ختم کرو اب یہ تماشا اور باہر نکل کر باپ بھائی کے پاس بیٹھو۔ تو ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، مجھے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں۔ ویسے بھی ساری زندگی میں نے کون سا اپنی مرضی کر لی ہے جو اب کر لوں گی۔ میں نے تیز آواز میں رونا شروع کر دیا۔ دل میں کہیں ابھی بھی مہم سی امید تھی کہ میرے اس طرح ہتھیار ڈال دینے سے شاید اماں کا دل پسیج جائے، مگر اماں کا دل نہیں پتھر تھا۔ مجھے یقین آ گیا کیونکہ وہ تو الٹا مجھے ہی شاباش دے کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور یوں ایک دفعہ پھر رہ گئی میں اکیلی اپنی ناتمام حسرتوں پہ آنسو بہانے۔ کتنے گھنٹے بیٹھی اکیلی روتی رہی۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ جبران کی محبت کے مزار پر میں نے فرحان کے نام کے شیش محل کی بنیاد رکھ دی۔ منگنی کی جگہ ان لوگوں نے نکاح کیا، کیونکہ فرحان امریکہ میں رہتا تھا، نکاح کے بعد ویزا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یوں شادی کے فوراً بعد میرا امریکہ جانا طے پا گیا۔ نکاح کے 6 ماہ بعد شادی طے پائی۔ شادی تک میں مسلسل روتی رہی اپنی بے بسی اور اتنی دور جانے کے خیال سے، لیکن اماں، ان کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی، وہ تو مہمانوں میں ہی مگن تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا اماں مجھے بالکل پیار نہیں کرتی، بلکہ مجھے خود پر ایک بوجھ سمجھتی ہیں۔ اور پھر شادی سے ایک دن پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کر میں صبح صبح لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تو اماں کو لیونگ روم میں جائے نماز پر بیٹھے بری طرح روتے ہوئے دیکھا۔ ایک پل کو میرا دل تڑپ اٹھا کہ اماں میرے دور جانے کے احساس سے رو رہی ہیں، لیکن دوسرے پل میں نے سوچا اماں شاید اس لیے رو رہی ہیں کہ شادی پر اتنا خرچ ہو گیا ہے، یا پھر شاید یہ سوچ کر رو رہی ہوں گی کہ اب گھر کے کام کون کرے گا۔ میرے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی اماں نے کام والی نہ رکھی، صرف ایک صفائی والی کام کر جاتی، باقی سارے کام میں اور اماں مل کر کرتے تھے۔ اماں کہتی تھیں زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جب ہم کام والی افورڈ نہیں کر پاتے، اس لیے ملازموں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ مجھے اماں کا یہ فلسفہ کبھی بھی سمجھ نہ آیا کہ بھلا افورڈ کرنے کے باوجود ہم نوکر کیوں نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر وہ دن آ گیا، روتے دھوتے میں فرحان کے ساتھ پرائے دیس آ گئی۔ شادی سے پہلے جو آنسو شروع ہوئے تھے، شادی کے بعد کئی مہینوں تک نہ رکے۔ اب ان کی وجہ بھیا باوا، دونوں باجیاں اور کہیں کہیں اماں بھی تھیں۔ جبران تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ یہاں آ کر میں پہلی مرتبہ اماں کے فیصلے سے متفق ہوئی، کیونکہ فرحان اماں کے اندازے سے بڑھ کر احساس اور محبت کرنے والے ثابت ہوئے۔ ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے اور ہر چھوٹی بات کو اہمیت دیتے۔ 1 سال میں فرحان کے تمام ملنے والوں میں اپنے سلیقے اور سگڑاپے کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔
اصل میں ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماں بچپن میں جو بات بچے کو سمجھا دیتی ہے وہ چاہے کسی چیز کا بھی ذائقہ ہو یا عادت کبھی نہیں بدلتی۔ روتے پیٹتے ہی صحیح، آخرکار صبح سویرے اٹھنا میری عادت بن گئی۔ بغیر کسی الارم کے میں نماز کے ٹائم اٹھ جاتی، رات کو کچن صاف کر کے سوتی، فرحان کے پورے ہفتے کے کپڑے ایک ہی دن استری کر کے رکھ دیتی۔ فرحان اکثر کہتا، یار تم انسان ہو کہ جن، قسم سے تھکا ہارا آتا ہوں تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے جیسے جنت میں آ گیا ہوں، تم تو میرے لیے خدا کی نعمت ہو۔ اور پھر جب پاکستان سے میرے ساس سسر چند ماہ کے لیے رہنے آئے تو میرے سلیقے کے گرویدہ ہو گئے۔ جب بھی کسی نے میرے ہنر کی تعریف کی تو دل نے ہر بار اس سے کہا یہ سب میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ کسک بھی تھی کہ اماں کو مجھ سے پیار نہیں۔ پاکستان سے اماں کا فون بھی آتا تو میں زیادہ بات نہ کر پاتی، بس ہوں ہاں ہی کرتی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ زخم جڑیں پکڑ چکا تھا کہ اماں کو مجھ سے پیار نہیں، وہ مجھ سے بے اعتنائی برتتی ہیں۔ فرحان کئی بار مجھے اس بات پر ڈانٹ بھی چکے تھے کہ میں کہتی تھی اماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، ہنستے اور کہتے معصومہ تم بالکل پاگل ہو۔ اور پھر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے اکلوتے بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ ادھر میں ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کے آخری مراحل میں تھی کہ ایک دن میری چھوٹی خالہ کی بیٹی افشاں کا فون آیا۔ افشاں سے میری بہت اچھی دوستی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ افشاں کی شادی جبران سے ہو گئی۔ ہماری اکثر ہی فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں اسے اپنی شادی کی سالگرہ اور فرحان کی بے تابیوں کا بتا رہی تھی کہ اچانک افشاں نے کہا، معصومہ تم خوش قسمت ہو، تمہیں فرحان بھائی جیسا شوہر ملا۔ جبران تو بالکل بھی لونگ نہیں، ہر بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، بہت سیلف سینٹرڈ ہے، بہت خود پسند، خود پرست اور خود غرض بھی۔ اس لمحے افشاں کی آواز میں آنسوں کی آمیزش میں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جہاں میرا دل افشاں کے لیے دکھی تھا، وہاں میرے دل نے ایک بار پھر کہا میری خوش قسمتی کا سارا اعزاز میری ماں کو جاتا ہے۔ کیا سوچتی رہی تھی میں ساری زندگی کہ ماں نے مجھے محبت سے محروم رکھا، بے جا سختیاں اور پابندیاں عائد کی، حتیٰ کہ خود کو ایڈاپٹیڈ چائلڈ سمجھتی تھی، کئی گھنٹے روتی رہا کرتی تھی، مگر جیسے قدرت کو مجھ پہ رحم آ گیا تھا۔ مگر ہفتے کے اندر دو واقعات ایسے میرے سامنے ہوئے جنہوں نے مجھ عقل کی اندھی کو بھی بینائی بخش دی۔ پہلے تو افشاں کے فون نے مجھے حیران کر دیا کہ جبران کے معاملے میں واقعی میری سوچ کس قدر سطحی، جبکہ اماں کا مشاہدہ وقت نے کیسا درست ثابت کر دیا تھا۔ اسی ہفتے میں حفصہ باجی کا فون آیا، بہت ناراض ہو رہی تھی، اماں پر غصہ تھی کہ ابھی تک بھائی کی شادی کی تاریخ نہیں طے کر رہی۔ تبھی باجی نے یہ بتایا تھا کہ اماں نے صاف صاف کہہ دیا ہے جب تک معصومہ خیریت سے فارغ نہیں ہو جائے گی تاریخ نہیں رکھی جائے گی۔ باجی کی بات پر میں حیران ہو کر بولی، باجی سچ میں اماں نے ایسے کہا؟ اور کیا، اماں کہتی ہیں تم لوگ تو بھائی کی شادی انجوائے کرو اور میری شہزادی پردیس میں اکیلی بیٹھی رہے۔ باجی تھوڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ یار مجھے تو لگتا ہے تو سب سے زیادہ لاڈلی ہے اماں کی۔ پچھلے دنوں میں چند دن اماں کی طرف رہنے گئی، اماں بات بات پر تیری مثالیں دیتی تھی، جیسے ہم تو جاہل گنوار ہیں بالکل۔ باجی نہ جانے اور کیا کیا بولتی رہی، میں نہ جانے کہاں کھو گئی۔ اس دن میرا دل بہت گھبرایا، ساری رات فرحان جاگتے رہے، وہ بار بار کہتے تھے تمہارا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، کس بات کی ٹینشن لے رکھی ہے تم نے؟ مگر میں ساری رات احساس شرمندگی کے مارے سو نہ پائی اور سوچتے سوچتے میرا بی پی کافی شوٹ کر گیا۔ پھر اگلے دن جب فرحان مجھے ہاسپٹل لے جا رہے تھے اماں کا فون آ گیا۔ حالانکہ پاکستان میں اس وقت رات تھی، اماں بہت پریشان تھی، وہ بار بار میرا حال پوچھتی اور کہتی معصومہ تو ٹھیک تو ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اماں کی بے تابی دیکھ کر ایک دم مجھے رونا آ گیا۔ پھر یاد نہیں کب فرحان مجھے ہاسپٹل لے کر گئے اور موت سے لڑ کر میں نے ایک ننھی پری کو جنم دیا۔ نرس جب بچی کو میری گود میں ڈال کر گئی تو اسے دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ ارے بھائی تم کیا جاہل عورتوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، اللہ کی رحمت آئی ہے، ہنس کر استقبال کرو۔ فرحان نہ جانے کیا سمجھے، لیکن میرا دل ایسا بھر آیا کہ گھر آ کر بھی آنسو نہ تھمے۔ چند دن تک فرحان میری حالت دیکھتے رہے۔ ایک دن مجھے پچکارتے ہوئے بولے،
یار اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹا بھی دے گا، اس میں اتنا افسردہ ہونے والی کیا بات ہے؟ اچھا اگر تم خوش ہو کر ہنس کر دکھاؤ گی نا تو تمہیں ایک بہت زبردست تحفہ دوں گا۔ انہوں نے بچوں کی طرح مجھے بہلاتے ہوئے کہا، آپ نا مجھے بس پاکستان کا ایک ٹکٹ لا دیں، یہی تحفہ ہے میرے لیے۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا تو پاکستان کی یاد میں آنسو بہائے جا رہے تھے، اور میں نہ جانے کیا کیا سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے ہلکی سی چپت میرے سر پہ لگاتے ہوئے کہا، پگلی ہو بالکل تم۔ اور پھر پورے 2 سال بعد میں ایک بار پھر اپنی سرزمین پر پہنچی۔ دور سے اماں کو دیکھ کر میں خود کو روک نہ پائی اور بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی۔ اماں نے حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے فوراً کہا، اماں کچھ مت کہیں، مجھے صرف ڈانٹیں، میں آپ کی ڈانٹ سننے کے لیے بے قرار تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا تو اماں بے اختیار میرا ماتھا چوم کر بولی، پگلی میں تمہیں کیوں ڈانٹوں، تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو، جس طرح پردیس میں اکیلی گھر سنبھالتی ہو، شوہر اور بچے کا خیال رکھتی ہو، یہ کوئی آسان نہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، واقعی ماں کی محبت سب سے نرالی ہے۔ ماں کی ڈانٹ بھی پیار، مار بھی پیار، اور پیار تو پیار ہے ہی۔ اور پھر رات میں جب میں اور اماں تنہائی میں لیٹے تو میں نے اپنے دل کا سارا احوال اماں کو بتا دیا کہ ساری زندگی میں ان کے بارے میں کس قدر غلط سوچتی رہی۔ اماں کے میرے بھلائی میں لیے ہی فیصلے ساری زندگی کیسے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید میں اماں کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ اور آج جب مجھے اماں کی محبت کا احساس ہوا ہے اور اللہ نے مجھے خود ایک بیٹی کی ماں بنایا ہے تو میں بہت شرمندہ ہوں۔ رات کے اس پہر جب میں رو کر اماں سے اپنے پچھلے رویے کے لیے معافی مانگ رہی تھی، اماں میری ساری بات سن کر مسکرا دی اور بولی تو صرف اتنا، بالکل پگلی ہے معصومہ تو آج بھی،